ایک مضمون جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے مضامین فرحت سے اخذ شدہ یہ مضمون ہے، جس میں یہ حصہ نثر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حصہ نثر میں یہ ہمارا یعنی جس میں ہجرت نبوی، کاہلی، آرام و سکون، اور اس کے بعد یہ مضمون امتحان ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک قدر اجاز وہ مضمون رہ جائے گا جو ہمارے سلیبس میں ہے۔ تو نثر اور نظم میں فرق یہ سماعت کریں کہ نظم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ہو، اور قافیہ اور ردیف کے بارے میں نے آپ کو متعدد بار بتایا، اور نثر اس کو کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہ ہو، یہ ردیف اور قافیہ کی پابندی سے آزاد ہو، اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو حصہ نثر، اس میں سے اقتباسات کا ایک سوال آتا ہے، اور یہ سوال نمبر 3 ہے امتحانی نقطہ نظر سے۔ 2 اقتباسات اور دونوں ہی کرنا ہوتے ہیں 5 نمبر کا، جس میں حوالہ متن، اور حوالہ متن میں مصنف کا نام اور سبق کا عنوان اور خط کشیدہ الفاظ، ایسے کہ جہاں خط کھینچا جاتا ہے ان الفاظ پہ ان کے معنی لکھنا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تشریح۔ یہ 5 نمبر کا ایک اقتباس ہوتا ہے جس کا ہم نے یہ حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ اور تشریح کرنا ہوتی ہے۔ اور اسی سیر نثر میں سے 5 کے قریب سوالات آتے ہیں مختصر، جو ایک سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے، اور حصہ نظم اور غزل سے بھی مختصر سوالات آتے ہیں۔ اور اس میں ایک سوال نمبر 5 جس میں مرکز خلاصہ لکھنا ہوتا ہے کسی بھی سبق کا، جیسے کاہلی ہے، یہ مضمون یا امتحان ہے، ہجرت نبوی ہے، تو اس طرح، اور ایم سی کیوز وہ بھی یہ جو تعارف ہوتا ہے جو مصنف یا شاعر کا آغاز میں، جس طرح مرزا فرحت اللہ بیگ کا میں نے یہاں ذکر کیا کل کے لیکچر میں، اور ساتھ یہ حصہ نثر میں سے مضمون جو ہوتا ہے نثر، اس میں سے بھی یہ مختصر سوالات آتے ہیں، اور ایم سی کیوز بھی اسی میں سے ہوتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی مشق، صفحہ نمبر 73 صفحہ، جس میں پہلا سوال ہے: مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کہتے ہیں مضمون لکھنے والا، جس طرح مزاح نگار بھی ہوتا ہے، مزاح لکھنے والا۔ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان میں 2 ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اگر فیل ہو گئے تو اگلی مرتبہ صحیح۔ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان میں 2 ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اگر فیل ہو گئے تو اگلی مرتبہ صحیح۔ دوسرا سوال: جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، مضمون نگار کے دوستوں کے حواس اور ان کا دماغ
مختل ہو جاتا ہے. مختل ہو جانا سے مراد یہ ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، بوجھ پڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. سوال نمبر 3، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا، قانون کا امتحان. یعنی اس نے 2 سال لا کلاس میں اس نے لیکچرز لیے. وہ الگ بات ہے کہ وہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتا تھا. مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا. آگے بیٹے چوتھا سوال ہے، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ آپ کے سامنے تھا کہ اس نے بالکل پڑھائی نہیں کی ان 2 سالوں میں، تو مضمون نگار بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا. جس طرح ایک کوئی بندہ، کوئی طالب علم پہلے نمبر پہ آتا ہے، فرسٹ پوزیشن میں، یہ فیل کی صورت میں پہلے نمبر پہ آیا. مضمون نگار بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا. آخری سوال ہے اس میں، مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے فرمایا، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی. مضمون نگار کے والد نے فرمایا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی. سوال نمبر 2 ہے، سبق امتحان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. یہ خلاصہ جو ہے، یہ اس کو اپنے الفاظ میں، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں نے سارا خلاصہ بیان کیا، آپ نے سنا، تو اس کو اپنے الفاظ میں آسان انداز میں اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے. سوال نمبر 3 میں الفاظ کے معنی لکھنا ہے. مختل کا معنی ہے پریشان، مختل پریشان. آگے ہے مستغرق، مستغرق کا معنی ہوتا ہے مصروف ہو جانا، یا محو ہو جانا، مشغول ہو جانا، مصروف ہو جانا. امداد غیبی، باہر کی مدد، خادم زادہ یعنی خادم کا بیٹا، ممتحن امتحان لینے والا،
تشفی کا معنی ہوتا ہے تسلی. اشک شوئی، اشک شوئی اشک کا معنی ہے دلاسا دینا، تسلی دینا، آنسو پونچھنا. کم ترین تھوڑا سا، بدرجہ اعلیٰ اعلیٰ درجہ. اور خادم کا معنی ہوتا ہے نوکر، خدمت کرنے والا، خدمت گزار. اب سوال نمبر 4 ہے واحد کے جمع. پہلا ہے امتحان، امتحانات. امتحانات. خیال، خیالات. مشغلہ، مشاغل. آگے ہے وکیل، وکلاء. وکیل کی جمع وکلاء. اور ممتحن، ممتحن کہتے ہیں امتحان لینے والا. ممتحنین، دو میم تا، ممتحنین، یہ میم کے اوپر پیش ہے، ممتحنین. آگے ہے تدبیر. تدبیر، تدابیر. اور لاسٹ پہ ہے مضمون. اس کی جمع ہے مضامین. یہ سوال نمبر 4 ہے واحد الفاظ کی جمع لکھیں. سوال نمبر 5 اعراب ہیں. یہ چھوڑ کر سوال نمبر 6 پہ آئیں. متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں. پہلا ہے بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا. رتی برابر پہلا،